معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الکافرون پڑھنے والے ہیں۔ جو سورہ الکافرون ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریش کے جو سردار تھے ان کے لیے یعنی اعلان برات ہے۔ وقت کے نبی نے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اب وقت کا نبی اللہ کی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا اس یعنی جو علاقہ ہے یا یہ جو لوگ ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پچھلی صورتوں میں بھی تمام تر جو بحث قریش کے لیڈروں ہی سے رہی ہے، لیکن خطاب ان سے قومی اور انسانی بنیاد پر ہوا۔ کہیں بھی یا ایھا الکافرون کے الفاظ سے ان کو خطاب نہیں کیا گیا، لیکن اس سورہ میں ان کو صاف صاف اے کافروں کے الفاظ سے مخاطب کر کے ان سے بالکل حتمی طور پر قطع تعلق اور برات کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ اعلان برات رسولوں کی اس سنت کے مطابق ہوتا ہے جس کی وضاحت ہو چکی، یعنی کس طرح جب اللہ کا رسول اپنی قوم کو پہلے دین کی بنیادی باتوں یعنی توحید اور قیامت کی دعوت دیتے ہیں، اس دعوت میں وہ قوم کو اپنی قوم ہی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہیں اور اس پر اس وقت تک پوری استقامت سے ڈٹے اور جمے رہتے ہیں جب تک کہ قوم کے جو بڑے لیڈر یعنی اعیان اور اکابر اپنے رویے سے اپنی یعنی مایوس نہیں کر دیتے اپنے وقت کے رسولوں کو۔ جب وہ مایوس کر دیتے ہیں اور بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ہٹھ دھرم اور ضد سے باز آنے والے نہیں ہیں، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کو ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے اور وہ قوم سے اعلان برات کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر جاتا ہے۔ رسول کی ہجرت قوم کے لیے گویا آخری تنبیہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر اس کے رویے میں کوئی اچھی تبدیلی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک محدود مہلت دینے کے بعد قوم کے تمام مکذبین یعنی جھٹلانے والوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ کشتی بناؤ، اس میں خود اور مومنین کو بٹھاؤ، باقی سب کے اوپر پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ خواہ یہ تباہی رسول کی زندگی میں واقع ہو یا اس کے بعد، اور خواہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی قہر آسمانی نازل کرے یا رسول کے ساتھیوں کی یعنی تلوار اس کے لیے بے نیام ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں کو جو تاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے، اس میں یہ مشترک حقیقت موجود ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے جب وقت کا رسول اپنی قوم کو اچھی طرح اتمام حجت کر دیتے ہیں۔ جب وہ اکابر کہتے ہیں اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ کافرون، جو کچھ تم لے کر آئے ہو ہم اس کے انکار کرتے ہیں، تب پھر اللہ فرماتے ہیں اب تم لوگ ہجرت کر جاؤ، اور جو باقی قوم بچتی ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اب اس سورہ میں قریش کے لیڈروں کے ساتھ دین کے معاملے میں کسی سمجھوتے کے تمام امکانات کا قطعی سد باب کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ صرف ہجرت ہی کی سورہ نہیں بلکہ یہ مانن اعلان جنگ کی سورہ بھی ہے۔ سورہ یونس میں وضاحت سے یہ بات بیان ہو چکی کہ قریش کے لیڈروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ اگر ہم سے اپنے دین کو منوانا ہے تو اس کی واحد شکل یہ ہے کہ یا تو اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں ایسی مناسب ترمیم کرو کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول ہو سکے۔ ایتے بقرآن غیر ھذا او بدلہ، سورہ یونس میں، یعنی اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کوئی رد و بدل یعنی ترمیم کرو۔ اس قرآن کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ اصرار قرآن کی دعوت کی توحید پر ترمیم کرنی تھی، یعنی وہ چاہتے تھے کہ توحید کے اوپر ترمیم ہو۔ وہ اس کو اپنے آباء کے عقیدے کے خلاف سمجھتے تھے۔ یہ اندیشہ بھی رکھتے تھے کہ اگر اللہ کے سوا انہوں نے تمام معبودوں کو ہی باطل ٹھہرا دیا جیسا کہ قرآن مطالبہ کر رہا ہے تو اس سے ان کی سیاسی ہستی سرے سے ہی ختم ہو جائے گی۔ تو وقت کے رسول سے اللہ نے فرمایا کل کہہ دیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ما یکون لی، میرے اختیار میں نہیں ہے ان ابدلہ کہ میں اسے بدل دوں، من تلقاء نفسی اپنی مرضی سے، چونکہ اس سے پہلے جو سورہ الکوثر نازل ہوئی، سورہ الکوثر کے بعد اس سورہ کا جگہ پانا اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے۔ سورہ الکوثر میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ فتح مکہ کی بشارت ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ ہجرت اور اعلان جہاد کی سورہ سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور نصرت کی بشارت دے دی گئی، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اگرچہ آگے ہجرت اور جنگ کے کٹھن مرحلے آنے والے ہیں لیکن انجام ان کا نہایت شاندار ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے رسول کو فتح سے نوازے گا اور وہ دنیا اور آخرت دونوں کے کوثر سے شاد ہوں گے۔
اس طرح کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی جو کہ سورہ بنی اسرائیل میں مذکور ہے۔ ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور دعا کرو اے میرے رب مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا اور نکال عزت کا نکالنا۔ اس دعا پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے دعا کے پیرائے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دے دی کہ اگرچہ آپ کے مکہ سے نکلنے کا وقت اب قریب آ رہا ہے، لیکن اس نکلنے سے پہلے ہی اللہ نے دارالہجرت میں آپ کے شاندار داخلے کا انتظام کر لیا ہے۔ مختصر الفاظ اس سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قریش کے لیڈروں کے سامنے یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان دین کے بنیادی جو مسئلہ ہے، معبود کے باب میں کوئی قدر مشترک نہ حاضر میں ہے، نہ ماضی میں رہی ہے، نہ مستقبل میں اب اس کے پائے جانے کا امکان ہے۔ اس وجہ سے ہمارے مابین کسی مفاہمت کا کوئی امکان نہیں۔ اب تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر چلیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اب جو سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ، کہہ دو کہ اے کافرو، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، نہ میں پوجوں گا جن چیزوں کو تم پوجتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم پوجنے والے ہو جسے میں پوجتا ہوں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ، نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی، مَا عَبَدتُّم، جن کی تم کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی، مَا أَعْبُدُ، جس کی میں کرتا ہوں، لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اب کل سے کیا مراد ہے؟ یعنی کل سے مراد اعلان کر دینے کے ہیں۔ اس معنی میں یہ استعمال ہوا ہے کہ اس سورہ کا مضمون اعلان کا تقاضا کر رہا تھا، جو کہ مفسدین کفر اور اسلام کے درمیان سمجھوتے کے خبط میں مبتلا تھے، وہ اپنی اس صحیح نامراد سے مایوس ہو جائیں، اور جو سادہ لہو اس طرح کی تجویز پیش کرنے والوں کو امن پسند اور صلح اور گمان کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ صلح ہو جائے گی، ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ یہ صلح اور امن کی راہ نہیں بلکہ فساد کی مستقل پرورش کی راہ ہے۔ اب اللہ نے فرمایا یا ایھا الکافرون کا خطاب ظاہر ہے کہ قریش کے ان ائمہ کفر سے ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اولین مخاطب تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برسوں کی جدوجہد کے بعد ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی، تو یہ انہوں نے اپنے کفر اور اسلام دونوں کا ایک مرغوبہ تیار کرنے کا مطالبہ کر لیا۔ رسول اتمام حجت کا کامل ذریعہ ہوتا ہے، اگر اس کی محنت بھی ان کو متاثر نہ کر سکے تو اس کے معنی یہ ہوئے پھر کوئی دوسری ایسی چیز نہیں رہ گئی جو ان کی حالت میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکے۔ چنانچہ ان لوگوں کے بارے میں آگے اس سورہ میں جس مایوسی کا اظہار فرمایا گیا وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ ان میں سے کوئی بھی اسلام لانے والا نہیں بنا بلکہ ہر ایک اپنے غرور اور انانیت کا شکار ہوا۔ لا اعبد ما تعبدون، یعنی میں نہیں بندگی کرنے والا جن کی تم کرتے ہو، نہ میں پوجوں گا جن چیزوں کو تم پوجتے ہو۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ علاوہ ازیں حال سے متعلق کسی نفی یا اثبات کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں۔ قریش میں سے ہر شخص کو علم تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں میں سے کسی کو نہیں پوجتے، پھر ان کو یہ بتانے سے کیا فائدہ کہ میں ان کو نہیں پوجتا جن کو تم پوجتے ہو۔ سمجھوتے کی تجویز پیش کرنے سے ان کا اصلی مقصد تو یہی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس رویے میں کچھ لچک پیدا کریں جن میں دوسرے معبودوں کے لیے سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بتا دیا کہ کہو میں نہیں عبادت کرنے والا ان کی جن کی تم کرتے ہو، کیونکہ سورہ قلم میں یہ کافر چاہتے تھے وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَیُدْہِنُونَ کہ کاش تم دین اسلام کی تبلیغ میں ڈھیلے پڑ جاؤ اور کچھ ہم یعنی مخالفت میں ڈھیلے پڑ جائیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں اب ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یعنی نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں کرتا ہوں۔ یعنی کہ اس میں قریش کے لوگوں کو اللہ بتا رہے ہیں کہ مشرکین کے معبودوں کے لیے ما تعبدون کا استعمال بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ فرضی اور وہمی چیزوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن میں ان فرضی اور وہمی چیزوں کی نہیں، میں اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں۔
والا آنا عابدم اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی معبدتم جن کی تم کرتے ہو۔ والا آنا عابدم کا جملہ اسمیہ ہے، اس وجہ سے اس کے حاضر، ماضی اور مستقبل میں کسی کے ساتھ یہ مقید یعنی رکا ہوا نہیں ہے۔ یہ تینوں زمانوں کے ساتھ یکساں مربوط ہو سکتا ہے بشرط یہ کہ قرینہ ان میں سے کسی کو ترجیح نہ دے۔ یہاں ما عبدتم چونکہ ماضی ہے، اس وجہ سے یہ واضح قرینہ ہے کہ والا آنا عابدم کی نفی ماضی ہی سے متعلق ہے، یعنی میں پہلے بھی کبھی ان چیزوں کا پوجنے والا نہیں رہا جن چیزوں کو تم نے پوجا۔ اب آیات کا تکرار سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس سے اعلان برات میں شدت آ جاتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تمہارے ان بتوں کو اپنی زندگی کے اس دور میں بھی میں کبھی خاطر میں نہیں لایا جب میں نبوت سے سرفراز بھی نہیں ہوا تھا، اب جب کہ میں اللہ سے براہ راست ہدایت اور تعلیم حاصل کر رہا ہوں تو تمہاری اس ضلالت میں کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی دور بھی میری اور تمہاری زندگی میں ایسا گزرا ہوتا جب میں تمہارے اس دین شرک میں شریک رہا ہوتا تو تم مجھ سے یہ امید یا توقع کر سکتے تھے کہ شاید میں پھر اپنا یعنی کفر والا دور اختیار کر لوں، لیکن جب میرا دامن زمانہ جہلیت میں بھی شرک سے داغدار نہ ہوا تو اب تم مجھ سے کس کی توقع کر رہے ہو کہ میں تمہارے دین کو میں یعنی اپنے دین میں ڈھیل اختیار کر لوں۔ والا انتم عابدون ما اعبد اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں کرتا ہوں۔ اس میں قریش کے لیڈروں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ تم اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ماضی میں تم بھی اس معبود کی پوجا کرتے رہے ہو جس کی میں پوجا کرتا رہا ہوں، تو یہ محض تمہاری خام خیالی ہے شرک کے ساتھ میرے معبود کی پرستش کا، جیسا کہ اوپر واضح ہوا کہ کوئی امکان ہی نہیں ہے اور تم شرک سے کبھی پاک ہوئے ہی نہیں، اس وجہ سے نہ میں کبھی تمہارے دینی بھائی بنا اور نہ تم میرے دینی بھائی بنے، تو یہ توقع تم کس طرح کرتے ہو کہ اپنی اس گندگی میں لتھڑے ہوئے تم مجھے اپنا دینی بھائی بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین، یعنی جب میرے دین اور تمہارے دین میں کوئی اشتراک ماضی میں نہ ہوا نہ حاضر میں ہے تو آئندہ کس طرح توقع کرتے ہو کہ ہم کسی ایک نقطے پر جمع ہو سکیں گے؟ اس وجہ سے سمجھوتے کی توقع بالکل لا حاصل ہے۔ میرے لیے میرا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میں اپنے طریقے پر کام کرتا ہوں اور تم اپنے طریقے پر کام کرو، اور دیکھو کہ انجام کار میری بات سچی ثابت ہوتی ہے یا تمہاری۔ یہی بات سورہ انعام میں یوں فرمائی، قل یا قوم اعملوا علی مکاناتکم انی عامل، کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ کام کرو میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 93 اور سورہ زمر آیت نمبر 39 یعنی 39 میں بھی دوسرے رسولوں سے یہی کلمات نقل کیے ہیں، اور مقصود صرف اس سے اس بحث و جدال کے دروازے کو بند کرنا ہے جو مخالفین اس مقصد سے کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے موقف کو بھی تسلیم کرنے پر آمادہ ہوں۔ اس اعلان سے آپ نے ان کو آخری آگاہی دے دی، نہ کہ آپ اپنے دین سے ذرا برابر ہٹنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ان کے دین کے لیے کوئی مقام تسلیم کرنے پر آمادہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح کا اعلان برات کیا تھا۔ عام طور پر لوگوں نے اس آیت کو رواداری کے مفہوم میں لیا ہے، حالانکہ یہ کفار کے رویے سے بیزاری بالکل انجام کار کے اعتبار سے ان سے ابدی مفارقت یعنی علیحدگی اور اعلان جنگ کے مفہوم میں ہے۔ مختصر الفاظ میں یہ وہی اعلان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کیا تھا، یعنی حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بالکل بری ہیں، ہم نے تمہارے عقیدے کا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور نفرت اشکارا ہو گئی تاکہ تم اللہ وحد لا شریک پر ایمان لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا یہ اسوہ حسنہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس طرح کا اعلان برات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی قوم سے کریں۔ چنانچہ اسی کی پیروی میں یہ اعلان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کے اندر رواداری کی گنجائش کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟ کلام کے سیاق اور سباق اور نظم کی رعایت ملحوظ نہ رکھنے سے یہ ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بیزاری اور رواداری کے کلمے میں امتیاز سے قاصر رہ جاتے ہیں، اور یہ آیت اس کی ایک نہایت عبرت انگیز مثال ہے۔ یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیزاری تھی اپنی قوم سے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج اپنی قوم سے بیزار ہو کر یہاں سے ہجرت کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔